ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. یہ یمنی صحابی یمن سے آئے تھے اور اسلام قبول کر کے آئے تھے، اور نبی علیہ السلام اس وقت خیبر میں تھے. جنگ خیبر کے بعد وہاں پہنچے تھے، اور جب انہیں علم ہوا کہ اللہ کے نبی خیبر میں ہیں تو بہت خوش ہوئے کہ اس کا معنی ملاقات کل ہی ہو جائے گی. تو ان کی زبانوں پر ایک جملہ تھا جو رضیہ جملہ تھا، ایک شعر کی شکل میں، کہ غدن نلقى الاحبہ محمد و حزبہ، کہ کل پیاروں سے ملاقات ہو جائے گی. اور وہ پیارے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑے فاضل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بہترین قرآن کے قاری تھے. بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے موقع پر اپنے گھر سے باہر آ جاتے اور یمنی اشعری صحابہ کے خیموں کے باہر کھڑے ہو جاتے اور ان کا قرآن سنا کرتے تھے، خاص طور پہ ابو موسیٰ اشعری کا. اور ایک دن فرمایا کہ لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لحن داؤدی دے دیے. جب قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ داؤد علیہ السلام قرآن پڑھ. پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ رات جب تم قرآن پڑھ رہے تھے میں تمہارے خیمے کے باہر کھڑا تھا. عرض کیا کہ لو علمت لحبرت تحبیرا، اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ باہر کھڑے ہیں میں اور عمدہ پڑھتا اور اچھا پڑھتا، اس سے بہتر پڑھ سکتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ کو سننے کا بھی شوق تھا. قیام اللیل میں آپ قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی سننے کے شوق میں باہر آتے اور یمنی صحابہ کے خیموں کے پاس آتے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر دن کے وقت کوئی لے جائے یمنی صحابہ کے خیموں کے پاس اور مجھ سے پوچھے کہ فلاں خیمہ کس کا ہے، مجھے معلوم نہیں ہوگا. لیکن رات کی تاریکی میں کوئی لے جائے ان خیموں کے پاس تو میں ہر ایک کے خیموں کو پہچان لوں گا کہ اس خیمے میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے، کیونکہ ہر خیمے سے رات کو قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں. ہر خیمے والا رات کو اپنے خیمے میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہماری بھی راتیں تلاوت قرآن سے گزرے، اس خلوت میں گزرے اور تجھ سے راز و نیاز کرتے ہوئے گزرے.